کا، لیکن پاکستان کے اندر جو سب سے پہلی قربانی دی گئی ایک مذہبی جلسے کے اندر، لیکن سیاسی اور مذہبی جلسے کے اندر، وہ جس شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ان کا نام تھا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر۔ ان کے فرزند ارجمند معروف عالم دین ہے جناب حشام الہی ظہیر، وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ۔ السلام علیکم حافظ صاحب، بات ہو رہی ہے کہ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ کہا گیا، لیکن فرقہ واریت بھی ممبر و محراب سے پلانے کی کوشش کی گئی اور منافرت بھی یہیں سے ہوئی۔ آپ کے قبلہ والد گرامی کے جلسوں میں کافر کافر کا نعرہ کبھی نہ لگ سکا اور انہوں نے رد کیا ہمیشہ، لیکن ہن کی ہو رہا ہے اور کس طرح دہشت گردی کو علماء خطبہ وہ ایڈریس کریں گے اور امن کی طرف لانے کی کوشش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، جو بات آپ نے کی ہے اور جو میں نے آپ کا دباچہ سنا ہے، اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے کہ علماء کو بھی آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم تو ہر قسم کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرقہ واریت کی بات کی، آپ بتائیے تینوں مسالک ہو، جتنے بھی مسالک ہو، جو مسلمان ہو، کلمہ گو ہوں، ان کے نزدیک کسی مسلمان کی طرف اسلحے کا اشارہ کرنا جائز نہیں ہے، تو جان لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جس مذہب میں وضو کا پانی، وضو یعنی طاہر ہونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کے پانی کو زیادہ بہانا جائز نہیں ہے، اس مذہب میں خون کا بہانا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسانیت پوری سے مراد آج کا 7 ارب دنیا کے اوپر رہنے والے انسان نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کے قیامت تک کی تمام انسانیت کے قتل میں وہ ملوث ہے۔ اور جس نے ایک کو زندگی دی، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ یہ عام انسانوں کا کلیہ ہے، اس کے اندر ابھی مومن کی بات نہیں ہے۔ اور وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا، کلمہ گو کو قتل کر دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آپ مجھے بتائیے، خالدن کا جو لفظ ہے یہ تو شرک کے ساتھ آیا ہے، یہ لیکن قتل مومن کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان رسول اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے کہا اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں کہ اگر پوری دنیا کی انسانیت ایک کے قتل میں ملوث ہو، ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے۔ اور حضرت عمر نے بھی صنعاء کے واقعے کے بارے میں یہ کہا تھا، تم مجھ سے سفارش کرتے ہو اگر پورا یمن بھی ایک آدمی کے قتل میں ملوث ہوگا، میں سب کو قصاصاً قتل کر دوں گا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جس دین کی اتنی خوبصورت تعلیمات ہوں کہ آپ نے حالت جنگ کے اندر، فیضی صاحب یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی بریلوی یا دیوبندی اہل حدیث فرق ہے۔ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حالت جنگ کے اندر حربی کافر جو نہیں ہے، جو آپ سے جنگ نہیں کر رہا، جو آپ کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھا رہا، جو ان کی مدد نہیں کر رہا، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے مسلمانوں کا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جس جنگ کے اندر کفار کی عورتوں کا قتل جائز نہیں، کفار کے بوڑھے بچوں کا قتل جائز نہیں، اس ریاست کے اندر مسلمانوں کے بازار میں یا مسجد میں بچوں کی اور بڑوں کی اور بزرگوں کی تفریق کے بغیر جو بم دھماکے کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہیں؟ میں صدقے دل سے یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے اس سے اختلاف ہو، کہ یہ کسی بھی دہشت اور بربریت کے سوداگر ہیں اور ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا۔ اور یہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں یہ کسی مسلمان کا کام ہے، ہرگز نہیں، اس کے پیچھے وہ قوتوں کو بھی کبھی بھی آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان میں ہمیشہ سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف توجہ کریں، انڈیا شروع سے چاہتا ہے، آپ اور ممالک کو دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ کسی تیسرے کی چال ہو۔ اور مسلمانوں کے اندر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہ کیسے ایک دوسرے کو قتل کر سکتا ہے؟ فرقہ واریت ہے، آپ نے جو بات کی ہم مانتے ہیں، لیکن فرقہ واریت کا یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے بندہ دشمن ہو جائے؟ یہ بھی آپ نے درست کہا کہ والد محترم کو پہلے پاکستان کے بم دھماکے کے اندر شہید کیا گیا۔ ہم تو خود اس دہشت گردی کا شکار اور نشانہ ہے، اور آج علماء کی اشد ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ مجھے بتائیے، ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسلام کے اندر اپنی جان لینا جائز ہے؟ اپنی نہ، آپ بتائیں پھر، جس خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے تو وہ دوسرے کو مارنے کی اجازت کیسے؟ اور پھر آپ دیکھیں شریعت کا پورا مطلوب اور مقصود، شریعت کا مقصد یہ ہے کہ جان چلے حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، میں نے آغاز میں دیکھا جناب عمران خان کے مینار پاکستان کے جلسے میں جناب ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی موجود تھے، لیکن
اب وہ نہ اے پی سی میں آتے ہیں، نہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ان کی جماعت آتی ہے۔ ریاست مدینہ کا ان کا نعرہ تھا، خان صاحب حب الوطنی کا تقاضا پورا کر پائیں گے؟ آپ کوئی دعا شعا کریں گے، کوئی دم درود؟ فیضی صاحب، بنیادی طور پہ خان صاحب کا تو یہ نظریہ ہے اگر میری حکومت نہیں تو پاکستان پہ ایٹم بم چلا دو۔ ان کا تو یہ نقطہ نظر ہے، میں تو کہتا ہوں ان کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ان کو کلی طور کے اوپر آپ ان کی یہ ٹویٹس دیکھتے رہے ہیں، اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ تو اس ٹائم اگر آپ نے بات کی ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں، ایک تو یہ دہشت گردی کے حملے ہیں، اور جو پاکستان کی معیشت کے اوپر حملے کر رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ پاکستان کو سری لنکا بنانے کی پوری خان صاحب نے کوشش کی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے پروپوگنڈے کے ساتھ اور بار بار اس طرح کی باتیں کرنے سے ظاہر اثرات ہوتے ہیں۔ وہ ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ جب بار بار کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان کے حالات ایسے ہیں، پاکستان کو سری لنکا بن رہا ہے، یہ بیانات کیا کسی قومی لیڈر کو دے دیتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے؟ اور وہ چاہتے ہیں، ان کے بیانوں سے یہ لگتا ہے، یہ بات نظر آتی ہے۔ اور خان صاحب کے یہ جو نظریات ہیں، ہم نہیں تو تم بھی نہیں۔ میں شامل عزیر صاحب وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو دعا تھی کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خان صاحب کی ہدایت اور میری ہدایت اور سب کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ، حافظ۔